الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اہل تورات یعنی یہود پر قرآن مجید کا یہ الزام سورۃ الجمعہ میں آیا کہ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، یعنی جیسے اٹھانا چاہیے تھا، جیسے اس کا حق تھا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گدھے کے لیے برابر ہے کہ اس سے آپ مٹی اٹھوا لیں، اینٹیں اٹھوا لیں، نمک اٹھوا لیں یا کتابیں اٹھوا لیں، اس لیے کہ اس کا کام ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، ان کتابوں کو پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اگر مسلمان اس کتاب کے ماننے والے اس کو پڑھیں گے نہیں اور اس سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو پھر ان کی مثال بھی گدھے جیسی ہوگی کہ جو صرف کسی کتاب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے، اس سے کوئی ہدایت اخذ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، یہ ایک بڑی المناک داستان ہے۔ لیکن مثبت طور پر قرآن مجید کے حقوق کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے اللہ کا کلام مانا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر۔ قرآن مجید بلا شبہ ہدایت کی کتاب ہے اور اسے صرف ایک ہدایت کی کتاب سمجھنا بھی اس کا ان ادر ورڈز اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اس کو صرف ہدایت کہتے ہیں تو یہ دوسری ہدایات کے برابر کی کوئی چیز جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ جس کے اور باقی ہدایتوں کے درمیان صرف کوئی کوانٹٹی کا فرق ہو، مقدار کا فرق ہو کہ یہ ذرا زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے لیکن راستہ سب بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی جو دوسری حیثیت ہے، اس کی اصل حیثیت وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس اعتبار سے یہ ان میچڈ ہے۔ اور اس اینگل سے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ عام ہدایتوں سے بالکل مختلف ہے۔ عام ہدایت کے معاملے میں اگر اس سے ہدایت لی نہ جائے تو صرف اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے بھی یہ باعث ثواب ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اس کلام کے ذریعے سے اس کلام کے متکلم جنہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، جیسے کسی دوست کا، کسی بڑے کا، بچے کا خط پڑھا جاتا ہے تو انسان اس کے لیے اپنے دل میں ایک محسوس کرتا ہے کہ میں گویا اس سے ہم کلام ہوں۔ اگر انسان والد کا خط پڑھ رہا ہوتا ہے تو ادب سے پڑھتا ہے، بچے کا خط کرتا ہے تو شفقت سے پڑھتا ہے، بیوی کا خط پڑھتا ہے تو محبت سے پڑھتا ہے، والدہ کا خط پڑھتا ہے
تو ایک خاص قسم کی جو والدہ کے ساتھ انسان کی الفت ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھتا ہے کہ گویا میری والدہ مجھ سے مخاطب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میں اسے پڑھ رہا ہوں، گویا میں اپنے رب سے مخاطب ہوں یا میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، اس سے انسان کے ایمان کو جو جلا ملتی ہے، جو موٹیویشن ملتی ہے، وہ شاید اسے بطور ہدایت پڑھنے سے انسان کو نہیں ملتی۔ جب انسان اس کو بطور ہدایت پڑھتا ہے اور اس سے ہدایت اخذ کرتا ہے، اس کے اپنے بہت فائدے ہیں۔ انشاءاللہ کسی روز اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے، یا آج ہی وقت ملا تو انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام مانتے ہی اس کا ایک حق ہے اس کے ماننے والوں پر کہ وہ اس کی تلاوت کرے۔ دیکھیے، پڑھنے کے لیے عربی زبان میں دو الفاظ مستعمل ہیں، ایک قرات، قرأ یقرأ، اس کے معنی پڑھنا، اور اس کا اطلاق کوئی بھی چیز پڑھنے پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا کلمہ جو ہے وہ اقرا ہے، پڑھ۔ لیکن آسمانی کتابوں کے لیے پڑھنے کے لیے جو لفظ مستعمل ہے وہ تلاوت ہے۔ انگریزی میں بھی ٹو ریڈ اینڈ ریسائٹ، یہ دو مختلف وربز ہیں۔ ریڈنگ کسی بھی چیز کے لیے آتا ہے، اور ریسیٹیشن جو ہے وہ صرف الہامی کتابوں کے پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اس میں فرق کیا ہے کہ آپ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، کوئی اشتہار پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس میں انفارمیشن تو مل رہی ہے، لیکن پڑھتے ہوئے آپ اس کو فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں، آپ اس کی پیروی کے پابند نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ کا کلام اس نیت سے پڑھا جاتا ہے کہ میں اس کی پیروی کروں گا، اس لیے کہ تلا یتلو کے معنی پیچھے آنے کے ہیں۔ سورۃ الشمس 30ویں پارے کی ایک بڑی خوبصورت سورت ہے، اس میں ارشاد ہوا کہ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اور جو اللہ نے اس کو سنوارا۔ اور بعض محققین کے نزدیک یہاں روشن کرنے والے کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، سورج کی قسم، اور جو اللہ نے اس کو سنوارا اس ایکٹ کی قسم یا سنوارنے والے کی قسم، اس کو روشن کرنے والے کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ یہاں ہا کی جو ضمیر ہے وہ سورج کے لیے ہے، اور چاند اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی آپ نوٹ کیجئے گا کہ سورج صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، تو شام کو پھر چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ رات گئے تک رہتا ہے۔ آخری ایام میں، مہینے کے آخری ایام میں وہ رات گئے تک، بلکہ صبح کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ سرکل میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آگے آگے سورج ہے، پیچھے پیچھے چاند ہے۔ تو تلاوت کے معنی پیچھا کرنے کے ہیں، فالو کرنے کے ہیں، اتباع کے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت میں امپلائیڈ ہے یہ چیز کہ انسان اس کو پیروی کی نیت سے پڑھے۔ اب پیروی کی نیت جو ہے اس کے اعتبار سے کچھ انسان کو جو ہی وہ جو پیروی والا پہلو ہے اس کے سامنے نمایاں ہوگا، تو پھر لازماً اس کا جی چاہے گا کہ میں اس کو سمجھوں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اس کے لیے وہ محنت کرے گا، کچھ نہ کچھ عربی سیکھے گا، کچھ اور اس میں مہارت حاصل کرے گا۔ قرآن مجید کے دو بڑے نمایاں حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ایمان سے متعلق ہے اور موٹیویشن سے متعلق ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتا ہے، جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا موٹیویٹنگ حصہ ہے، جو اس کے اندر جذبے کو بیدار کرتا ہے، اللہ کی محبت کا جذبہ، آخرت میں کامیابی کا جذبہ، جہنم سے ڈرنے کا جذبہ، اور انسان کے لیے نیک بننے کا جذبہ۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو بالعموم نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ احکام سے متعلق ہے۔ احکام کے متعلق جو ہے وہ 150-200 کے قریب زیادہ سے زیادہ آیات بنتی ہیں 6,500 آیات میں سے۔ ان آیات کے سلسلے میں بھی انسان کے لیے اصل میں صرف ڈائریکشن ہے کہ انسان ڈائریکشن قرآن مجید سے لے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن تفصیلی احکامات جو ہیں
اس میں قرآن مجید 4 سورسز میں سے ایک سورس ہے۔ احکام کی سورسز 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی بھی 3 سورسز ہیں، احادیث اس کی ایک سورس ہے، تواتر عمل وہ اس کی دوسری سورس ہے کہ فقہا نے، یعنی احادیث کمپائل ہوئی ہیں جا کر 3 صدی میں، امام بخاری بھی 3 صدی کے آدمی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی 3 صدی کے آدمی ہیں، اور محدثین میں سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ 1 صدی ہجری کے لوگ ہیں، پیدائش ان کی 1 صدی ہجری میں ہے، لیکن انہوں کا بھی جو سارا کام ہے وہ 2 صدی ہجری میں ہے، لیکن اسلام تو پہلے دن سے آ گیا تھا۔ تو تواتر عمل یہ ہے کہ وہ عمل کے جو تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کر رہے تھے، خواہ انہوں نے کسی حدیث میں اس کو ریکارڈ کروایا ہے یا نہیں کروایا، یا وہ روایت حدیث کے معیارات پر پوری اتری ہے کہ نہیں اتری، اس لیے کہ محدثین حضرات نے اس میں بہت احتیاط برتی ہے کہ یہ بھی پوچھا ہے کہ اچھا یہ حدیث اس نے کس سے لی ہے، کس سے سنی ہے، پھر یہ بھی تحقیق کی ہے کہ ان دونوں کے آپس میں ملاقات بھی ہوئی تھی کہ نہیں، کہ ویسے وہ کہہ رہا کہ میں نے اسے سنا ہے، پھر یہ کہ جو بھی روایت کرنے والے ہیں ان کے کیریکٹر کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کا لین دین کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، وہ سچا اور دیانتدار بھی تھا کہ نہیں، یہ چیزیں بھی نوٹ کی ہیں۔ لہذا کوئی حدیث اگر اس معیار پر نہیں بھی پہنچی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اس معیار تک نہیں بھی پہنچا، لیکن تواتر کے ساتھ اس پر عمل ہو رہا تھا، تو فقہاء کرام نے اس کو بھی سنت کا درجہ دیا۔ پھر ایک چیز جس کو نظر انداز کیا گیا ہے سنت کے اعتبار سے، وہ سیرت النبی ہے۔ بلا شبہ سیرت النبی جو ہے اس میں بالعموم وہ احتیاط نہیں برتی گئی اس کو کمپائل کرنے میں کہ جو احادیث کو کلیکٹ کرنے میں کی گئی ہے، لیکن کیونکہ احادیث عام طور پر کمپائل ہوئی ہیں عبادات کے ریفرنس سے، یعنی پہلا چیپٹر ایمان کا ہوگا تو پھر دوسرے چیپٹر سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شروع ہو جائیں گی۔ بہت سی اہم باتیں جو ہیں وہ احادیث کو آپ کو دوسرے ابواب کے اندر ملتی ہیں۔ اب باب باندھنا جو ہے اس کی کیٹیگرائزیشن یہ کیا ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، یہ محدثین نے کی ہے، اور اس میں محدث کی اپنی سبجیکٹیوٹی، اس کا اپنا ذوق وہ جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ لیکن سیرت النبی جو ہے وہ ایک آرڈر کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ریکارڈ کرنا، اس سے کیا ہے انسان کو لاہ عمل ملتا ہے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو افعال ہیں نا متعین، اور یہ اسی وقت اپلیکیبل ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ روزے کے بارے میں حدیث اسی وقت اپلیکیبل ہیں جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ حج کے متعلق احادیث اسی وقت اپلیکیبل ہیں جب آپ حج کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے عام زندگی کیسے بسر کرنی ہے، آپ نے اپنا آئیڈیل کس کو بنانا ہے، اپنے کاروبار کو چمکانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے عمر بھر جد و جہد کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یہ آپ کو احادیث کے اندر نہیں ملے گا، یہ آپ کو سیرت النبی سے ملے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک پورا نقشہ جب اپنے سامنے لائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اعمال میں ریشو اور پرپورشن کیا ہے۔ یعنی 23 سال ہیں وحی کے آغاز کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک۔ ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا، اور بیچ میں صرف 63 سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، کہ جن میں آپ نے دین کا سارا کام کیا، اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اس سے پہلے آپ نے کاروبار بھی کیے، لیکن وحی کے آغاز کے بعد، یعنی کاروبار آپ کی ایکٹیو جو کاروباری زندگی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی پہلے ہی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی تو جس طرح وہ ایک سلیپنگ پارٹنر کی حیثیت سے کام کرتی تھی، تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایکٹیو سفر آپ کو نہیں ملتا، اور پھر وحی کے بعد تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی معاشی جد و جہد نہیں کی، اسی کام کے لیے آپ وقف ہو گئے، اور اس کے بعد آپ 10 سال کے بعد صرف ایک دفعہ نکلے ہیں طائف کے سفر پر، لیکن اس کے بعد
باقی 10 سالوں کے اندر آپ کہیں نہیں گئے. پھر اس طائف کے سفر کے بعد بھی آپ 3 سال تک باہر نہیں نکلے جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی. تو جب آپ سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اوور آل سنت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، آپ کا طرز حیات، آپ کی لیونگ کیا تھی. نمازوں کے اوقات کا آپ حساب لگائیں، بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہماری نماز سے لمبی ہوتی تھی، لیکن 5 نمازوں میں دن میں آپ 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگا لیں گے. آپ کی تہجد کی نماز بہت طویل ہوتی تھی، آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگا لیجئے گا اس میں. اور اکثر آپ روزے سے ہوتے تھے، کھانے پینے کا وقت بہت کم ہو گیا ہمارے مقابلے میں. ہمیں تو کھانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہا نا، صبح کھانا شام کھانا. اور آپ بازار میں نکل جائیں شام کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس سارا کاروبار جو ہے وہ فوڈ کے اندر آ کر جو ہے مرتکز ہو گیا ہے. کھانے کی اتنی ورائٹیز جو ہیں آپ کو جنرل اسٹور پر بھی مل جائیں گی. صرف ایک بسکٹ لے لیں، اس کی اتنی ورائٹی مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ بس دیکھ کر چکھتے چکھتے بھی انسان جو ہے بہت کچھ کھا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کتنا فرماتے تھے، ہمارے مقابلے میں بہت کم آرام تھا. باقی سارا وقت آپ کا وہ کس لیے گزرا؟ وہ دین جو آپ کو عطا کیا گیا تھا اس کی اشاعت میں، اور وہ قرآن مجید جو آپ کو عطا کیا گیا تھا اس کی پروپیگیشن میں. تو عرض میں کر رہا تھا کہ احکام کی 3 سورسز ہیں، بلکہ 4 سورسز ہیں. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع امت، یعنی وہ ایشوز جن پر امت مجتمع ہو گئی، امت کا کنسنسس ہو گیا، وہ بھی دین میں حجت قرار پائے اسی طرح جیسے قرآن و سنت دین میں حجت ہے. اور پھر بھی کوئی عمل ایسا رہ جائے، کوئی ایشو ایسا رہ جائے کہ جس کا نہ قرآن مجید میں کوئی سراغ ملے، نہ سنت رسول میں، نہ اجماع امت میں، تو اس کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے. لیکن ہر شعبے میں اجتہاد وہی کرتا ہے جو اس کا ماہر ہوتا ہے. وہ اہل علم کے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین میں کھپائیں لگائیں، اور پھر ان کا تقویٰ کا لیول جو ہے وہ بہت اونچا تھا، وہ حقدار تھے اصل میں دین میں اجتہاد کے. اور آج بھی وہی لوگ اس کے اہل ہوں گے کہ جو دین میں پوری طرح کھبے ہوئے ہوں، اور انہوں نے آج تک جتنا بھی کام ہوا ہے اس کا پہلے مطالعہ کیا ہوا ہو، اور آئندہ بھی وہ تقوی کے اعتبار سے اور علم دین کے اعتبار سے سرٹیفائیڈ ہوں، وہ اجتہاد کریں گے. میرے جیسا آدمی جس کو کچھ چند لفظ عربی کے آ گئے ہوں اور تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اس کو گفتگو کرنے کی صلاحیت بخش دی ہو، تو وہ مجتہد نہیں بن جاتا اس سے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں. تو احکام کی 4 سورسز ہیں، ان میں سے ایک قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید اس کے 2 حصے میں نے عرض کیے کہ ایک حصہ کیا ہے موٹیویشن سے متعلق. ہمارے لیے جب احکام ہم نے وہاں سے لینے ہیں، فقہا سے لینے ہیں، کمپیٹنٹ لوگوں سے لینے ہیں، اس میں سنت رسول کو بھی دیکھنا ہے اور اجماع کو بھی دیکھنا ہے. تو پھر ہمارے لیے قرآن مجید اصل میں کیا ہے؟ یہ سورس آف موٹیویشن ہے. تلاوت ہم پوری کریں گے، الحمدللہ سے شروع کریں گے والناس تک جائیں گے، الحمدللہ سے چلیں گے والناس تک جائیں گے، الحمدللہ سے چلیں گے والناس تک جائیں گے. دل میں یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، تو اس سے انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو محنت سے، غور و فکر سے نہیں ملتی. انسان جب اندھا غور و فکر کرتا ہے، بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہے، تو الٹا کنفیوز ہوتا ہے. لیکن انسان کا مطالعہ بھی ہو اور ساتھ پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، اور کیا ہی اچھا ہو کہ وہ تلاوت تہجد کی نماز کے اندر ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یا اکثر صحابہ کا معمول تھا. سورہ مزمل پڑھیے، اس سے پھر انسان کو وہ موٹیویشن ملتی ہے، انسان کو یقین ملتا ہے، اس کے کنفیوژنز دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم عطا کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا، دین کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خوبصورت 2 اشعار ہیں. ان کے استاد تھے وکی، تو کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکی سے
اپنے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کی کہ حضرت میرا حافظہ بہت خراب ہے. فاوصانی علی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہ کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. فاوصانی علی ترک المعاصی، کیوں؟ فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم الہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے ایک روشنی ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کی روشنی، اللہ کا نور نافرمان کو عطا نہیں کیا جاتا. تو قرآن مجید کی تلاوت اس کی پیروی کے ارادے سے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے، انسان اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے پیغمبر کا اتباع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے. اس کا ذکر سورہ حدید میں ہے کہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو. یہاں ایمان جو ہے وہ یقین اور اعتماد کے معنوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس جو ہے اس پر اعتماد ہو. میرا خیال ہے کہ جی بہت زیادہ سجدے کرنے چاہیے، ہر وقت سجدے میں پڑے رہنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے سرٹن اوقات پر اللہ تعالیٰ کو بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا. عین سورج کے نکلتے ہوئے، سورج کے غروب ہوتے ہوئے، اور جب وہ نصف النہار پر کھڑا ہو تو سجدے کی اجازت نہیں تھی. اب حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ وہ تو ہر وقت کرنا چاہیے، میرا خیال یہ کہتا ہے، لیکن نہیں. اللہ کے رسول کا اتباع، ان پر اعتماد کرنا کہ آپ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. تو آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا کرے گا اور تمہیں نور عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک روشنی تمہیں عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے، ایسی بصیرت عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چل سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو قرآن مجید کا سب سے پہلا حق اس کو اللہ کا کلام ماننا ہے جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اس کا دوسرا حق اس کی تلاوت ہے، اور باقاعدگی سے تلاوت، سمجھ میں آئے یا نہ آئے تلاوت. اس لیے کہ بہرحال قرآن مجید کے بارے میں کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے پورا قرآن مجید سمجھ میں آ گیا. صرف ترجمہ پتہ چل جانے سے بھی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کی سمجھ میں قرآن مجید آ گیا ہے. اس لیے کہ تو اللہ کا نور ہے. جوں جوں ہم قرآن مجید کے لیے اپنے دل کو کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی روشنی ہمارے دل میں ڈالے گا، ورنہ وہ دماغ تک معلومات رہ جائیں گی لیکن ہمارا دل قرآن مجید کے نور سے منور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا باقاعدگی کے ساتھ صبح و شام، اور اس کے لیے نصاب ایک مقرر کرنا چاہیے ہمیں سے ہر ایک کو اپنی ہمت کے مطابق. کوئی شخص جو ہے وہ صرف یہ طے کرتا ہے کہ میں روزانہ 1 رکوع تلاوت کروں گا، اس کو پھر بڑھائے، ربع تک لے جائے، پھر نصف تک لے جائے، پھر 3 ربع تک لے جائے، اور پھر 1 پارے تک لے جائے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ ایک منزل تک لے جائے صحابہ کرام کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ تہجد کی نماز میں 1 منزل روزانہ تلاوت کر کے 1 ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت ختم کیا کرتے تھے. یہاں تک جانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی 2 حصے ہیں، 2 لیولز ہیں کہہ لیجئے. پہلا لیول ہے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت آسان بنایا ہے. 27ویں پارے میں سورہ رحمان سے بالکل پہلے سورت ہے سورۃ القمر. اس میں جیسے سورہ رحمان میں ایک طیب کا بند ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسے ہی سورہ قمر کا بھی ایک طیب کا بند ہے، اور وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کیا ہے؟ آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہو، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو کے 70 سے 80% الفاظ وہ ہیں کہ جو عربی سے آئے ہیں. اور اگر انسان کو صرف اتنا سا پتہ چل جائے کہ الفاظ واپس عربی میں کیسے جاتے ہیں، چند قواعد معلوم ہو جائیں، تو آپ کو آدھا قرآن مجید سمجھ میں آنے لگ جائے گا. اور تھوڑی سی گرامر آپ عربی کی سیکھ لیں
تو آپ کو 70-80% قرآن مجید جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اتنی صلاحیت پیدا کر لینا کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کا جو اصل میسج ہے وہ انسان کی سمجھ میں آتا رہے۔ میسج بڑا آسان ہے، مثلا وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کار ساز۔ اب آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جبکہ آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، ظاہر زندگی میں قید حیات اور بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائی کیوں؟ انسان کو فکر پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک دم سے توجہ ہو جائے اس جملے کی طرف کہ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، تو آپ کی ساری ٹینشن ایک دم ختم ہو جائے گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں گے کہ یا اللہ تو سب جانتا ہے، تو کارساز ہے، تو مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا سکتا ہے اور وداؤٹ اینی سورسز بھی مجھے نواز سکتا ہے، اور سورسز بھی تیرے ہی حکم کی پابند ہے، تو سورسز کو بھی میری طرف کنورج کر سکتا ہے، تو جانے تیرا کام جانے میں فارغ۔ تو اتنی عربی کہ انسان کو اس کی سرفیس پر تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے تو یہ بہت آسان ہے، اور اس کا ہم میں سے ہر ایک کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا لیول ہے قرآن مجید کے تدبر کا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، اور کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہی کو اس کی طرف کام کرنا چاہیے۔ یہ وہی ہے کہ جس کا بھی ذکر ہوا، قرآن مجید میں سے احکام اخذ کرنا۔ اس کے لیے آپ کو عربی زبان نہ صرف گرامر کی حد تک پوری آنی چاہیے، بلکہ عربی ادب جو ہے پرانا، جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو عربوں کی شاعری، ان کی تحریریں، ان کے محاورے، وہ بھی سب معلوم ہونے چاہیے۔ پورے حدیث کے ذخیرے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ پھر قرآن مجید میں آج تک احکام میں جتنا کام ہوا ہے وہ سب آپ کی نظر میں ہونا چاہیے۔ پھر جو اصطلاحات ہیں مختلف علوم کی وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور پھر آپ کا اس کے ساتھ بہت ریگولر تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک سرجن جو ہر روز آپریشن کرتا ہے، صبح شام مریض دیکھتا ہے، وہ ان سرجری ہے، اس کی رائے جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کہ جس نے سرجری میں کوئی بڑی کوالیفیکیشن تو حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد پریکٹس نہیں کی۔ تو تدبر جو ہے یہ تو خاص لوگوں کا کام ہے، لیکن تذکر، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، اس کی ہمت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید پر عمل کرنا، یعنی قرآن مجید کو ماننا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اصلاً کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے۔ پھر عمل کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ انسان کا انفرادی زندگی میں قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرنا۔ ہدایت جو ہے اس کا ترجمہ اگر آپ ڈائریکشن کریں، سادہ ترجمہ، تو پھر زیادہ واضح بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید آپ کے رخ کو متعین کرتا ہے۔ ایک رخ ہے دنیا کی طرف، دوسرا رخ ہے آخرت کی طرف۔ تھوڑا سا آپ کو قرآن مجید کی نصیحت حاصل کرنے کا معاملہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے۔ پھر انسان کی زندگی میں ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ میں کس کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر قرآن مجید کے ساتھ ذرا بھی ہمارا تعلق ہوگا تو ہمارا آبجیکٹو، ہمارا ایم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تفاصیل کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر انسانوں کو راضی کرنے میں چکر پڑ جائے تو انسان تو بہت ہیں، ایک راضی ہوگا تو دوسرا ناراض ہوگا، دوسرا راضی ہوگا تو تیسرا ناراض ہوگا۔ لیکن اگر انسان باقی سب کو راضی کرنا اپنے نظر سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اپنا مطمع نظر بنا لے، اپنا آئیڈیل بنا لے، تو بہت سی پریشانیاں اس کی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، باقی ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں پرواہ ہے تو اس بات کی کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں مجھ سے ناخوش نہ ہو، تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر سب سے آخری حق قرآن مجید کا یہ ہے، اب داخل ہوتے ہیں قرآن اکیڈمی میں تو سامنے آپ نے کئی مرتبہ پڑھے ہوں گے قرآن مجید کے حقوق، میں انہیں کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آخری حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اب دوسرے جو ہیں وہ
خود مسلمان بھی ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سے غافل ہیں، انہیں قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جن کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات نہیں ہیں انہیں قرآن مجید کی تعلیمات پہنچائی جائیں، اور پھر غیر مسلموں کو قرآن مجید پہنچانا، انہیں بھی دعوت دینا قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی۔ اور پھر اپنے ملک ہی میں نہیں، آج دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، قرآن مجید کو اس طرح آگے پھیلانا، آگے پہنچانا کہ دنیا کے چپے چپے میں یہ قرآن مجید پہنچ جائے۔ اس کی اگر فکر ہمیں لاحق ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کام بھی کریں گے، اور اگر ہماری پرائرٹیز ہی میں شامل نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے ہم اس کے لیے نہ کوئی محنت کریں گے، نہ کوئی وقت لگائیں گے، نہ اپنی پرائرٹیز کے اندر اس کو شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو سمجھنے، ماننے اور ان پر حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔